امام مسلم اور ان کی صحیح، عمومی طور پر جب ہم متفق علیہ کہتے ہیں یا شیخین نے روایت کیا ہے تو اس میں فوراً یہ ذہن جاتا ہے کہ شیخین سے مراد یا متفق علیہ جب بولتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو شخصیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسری شخصیت امام مسلم رحمہ اللہ کی ہے، جنہوں نے اپنی صحیح میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے امام مسلم رحمہ اللہ اور ان کی کتاب صحیح مسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا نام ابو الحسن مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری ہے، النیسابوری۔ ان کی ولادت 204 میں ہوئی اور وفات 261 میں۔ یہ تجارت کرنے والے مالدار آدمی تھے، ان کے والد علماء میں سے تھے، اور انہوں نے حدیث کی سماعت 12 سال کی عمر میں کرنی شروع کر دی تھی، یعنی 10 سال کے بعد ہی ان کو شغف ہو گیا تھا اس علم سے، یعنی علم حدیث سے۔ علم میں ان کے رحلات کیا ہیں، کہاں کہاں کا سفر انہوں نے کیا؟ ہوا یہ کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے حج کیا، تو یہ ان کے لیے سنہری موقع تھا جس میں انہوں نے مکے میں حدیث کی سماعت کی، پھر کوفہ، عراق، دمشق، بصرہ، مصر گئے اور وہاں مشائخ سے حدیثیں لی، ان سے سماعت کی۔ ان کے مشہور مشائخ میں احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کے خاص استاذ ہیں اور خاص شیخ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے مؤلفات اور کتابیں کیا ہیں؟ صحیح مسلم معروف ہے، الاسامی والکنى، علل، کتاب الوحدان اور اسی طرح کتاب الافراد، یہ چند کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور سب کی سب کتابیں متداول ہیں، اور لوگ خصوصاً علم حدیث سے شغف رکھنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کا علمی رتبہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے، مشائخ نے، سلف نے ان کے سلسلے میں اچھے اچھے القاب ذکر کیے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے احد ارکان الحدیث، یعنی حدیث کے ایک رکن ہیں، اور اسی طرح تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ ان کا عالی مقام تھا اور حدیث میں ان کا رتبہ بہت بلند تھا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد کوئی اگر شخصیت آتی ہے رتبے میں، درجے میں، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی شخصیت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب جسے ہم صحیح مسلم کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں چند چیزیں ذکر کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر صحیح مسلم ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا نام ہے۔ اس کی تالیف کا سبب کیا ہے کہ بعض اہل حدیث نے، بعض طلاب علم نے اس بات کا مطالبہ کیا امام مسلم رحمہ اللہ سے کہ آپ اے کاش کی صحیح احادیث جمع کرتے کسی مؤلف میں، کسی کتاب میں، تو انہوں نے ایسا کیا، اور تقریباً 15 سال تک اس میں محنت کی، 15 سال کے عرصے میں جمع کیا، اور 3 لاکھ حدیثوں سے ان احادیث کا انتخاب کیا، اور اسی لیے صحیح بخاری کے بعد اس کتاب کا رتبہ صحت میں آتا ہے کہ اگر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ صحیح کتابیں کون سی ہیں تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح، اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح کا نمبر آتا ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تمام طرق کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے، ساتھ میں الفاظ کی تبدیلی اگر ہے تو اس کی رعایت کی ہے، اور یہاں تک کہ
सियागुल अदा यानी रावी जिन अल्फाज के ज़रिए हदीस बयान कर रहा है उसमें भी बड़ी बड़ी बारीक बीने से काम लेते हैं। जैसे क़ाला फुलानुन, फला ने कहा, या अन इस्तेमाल किया है, या समिअतु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो एक जगह जब तुरुक रखते हैं तो इन सारी चीज़ों के फ़र्क की वजाहत भी करते हैं। इसी तरह ये हदीसों को दूसरी जगह पर मुकर्रर नहीं जिक्र करते। इसी तरह इन्होंने 57 किताबों का तज़किरा किया है, नाम बनाम जिक्र किया अपनी हदीस की किताब में। जैसे किताबुस्सलाह, किताबुज़्ज़का, इस तरह की 57 किताबें हैं। लेकिन हर किताब के तहत इन्होंने अबवाब का तज़किरा नहीं किया, लेकिन हदीसों को इस तरह मुरत्तब किया कि वो अबवाब ज़ाहिर हो गए हैं, वो अबवाब ज़ाहिर हैं कि ये हदीसें किन अबवाब के ज़िम्न में आएंगी। इसमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की सहीह में 3033 हदीस बग़ैर तकरार के हैं और इसकी बहुत सारी शरहें मौजूद हैं। सबसे मशहूर शरह इमाम नववी रहमहुल्लाह की शरह नववी अला सहीह मुस्लिम, ये नाम ज़िक्र किया जाता है, गरचे उसका नाम मिनहाजुल मुहद्दिसीन या अल मिनहाज अला शरह सहीह मुस्लिम इब्न अल हज्जाज, ये पूरा नाम है उसका। तो ये सबसे मशहूर शरह है। इन मालूमात के बाद एक बहुत अहम चीज़ कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में फ़र्क क्या है। तो एक चीज़ जिसमें दोनों का इत्तिफाक है वो ये है कि ये दो अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने सेहत का इल्तिज़ाम सबसे पहले किया। ये इत्तिफाक का नुक्ता हुआ। इख्तिलाफ का नुक्ता क्या है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो किताब है सहीह, वो ज़्यादा सेहत का हामिल है। इसी तरह उसमें जो इल्मी और फ़िक़ही फ़वाइद का तज़किरा है इमाम बुखारी ने किया है, वो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के ऊपर फ़ाइक़ है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह किस चीज़ में फ़ाइक़ हैं? हुस्न तरतीब में फ़ाइक़ हैं। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की आदत है कि बग़ैर हदीस को काटे हुए वो हदीस का ज़िक्र करते हैं, तो इस चीज़ में भी उनको बरतरी हासिल है। तो ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और उनकी सहीह के सिलसिले में चंद बातें हुई।